بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج سے سورہ عبس کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں، 533 حروف ہیں، 130 کلمات۔ ہم نے بتایا کہ 533 اس کے حروف ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ عبس کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، تو 533 کو اگر 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو 5330 نیکیاں جو منیمم نیکیاں ہیں وہ سورہ عبس کی تلاوت سے ملتی ہیں۔ یہ سورت ترتیب مصحف میں 80 نمبر پہ ہے اور ترتیب نزولی میں 24 نمبر پہ ہے۔ اس سورت کا وہی موضوع ہے جو اوورآل پورے 30ویں پارے کا ہے کہ عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کی ترغیب دلانا۔ لیکن اس سورت کے کچھ بنیادی اور اہم نکات بھی ہیں، جن میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ ہدایت اسی بندے کو ملے گی جو بندہ طالب ہوگا، طلب رکھنے والا۔ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے ہدایت اس کو ملے گی۔ جس کے اندر شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ اس کو نصیحت کر رہا ہو، تو چونکہ اس کے اندر طلب نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا نقطہ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت اس کو کیجئے جو سننا چاہتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، جو بیزار ہے اور اس کے دل میں کلام الہی کی قدر نہیں، اس کے پیچھے بے جا ترلے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی اہم نکات ہیں اس سورت کے۔ اس سورت کے بنیادی طور پہ 4 حصے ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ پہلا حصہ 1 آیت سے لے کے 16 تک، جس میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ نصیحت اس کو کیجئے جو طلب رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے جس میں انسان کی حیثیت، انسان کی اصلیت، اس کی اوقات بیان کی جا رہی ہے۔ تیسرے حصے میں انسان کو جو غذا اور خوراک اللہ نے دی ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ جو کھانا تم کھاتے ہو، جو غذا اور خوراک جو ہے وہ تمہاری پلیٹ میں آتی ہے، وہ کن کن مراحل سے گزر کے آتی ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا کہ اللہ رب العزت کی کتنی قدرتیں اور کتنی تدبیرات اس میں شامل ہیں؟ اور یہ 3 حصے ہو گئے۔ چوتھا حصہ اور آخری یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو قیامت کے تذکرے آپ سنتے آئے ان میں یہ تھا کہ قیامت قائم کیسے ہوگی، قیامت کا وقوع کیسے ہوگا۔ لیکن اس سورت میں یہ بتایا جائے گا کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تب لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. یہ پہلا حصہ ہے 16 آیتوں پہ محیط. اس میں وہی بات جو ہم نے شروع میں ذکر کر دی بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہے، طلب رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، آپ اس کو ہدایت دیجیے، اس کو نصیحت کیجیے. جس کے اندر شوق نہیں، ذوق نہیں، طلب نہیں ہے، اس کے زیادہ ترلے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آپ نے میسج فارورڈ کر دیا، اس کو ایک دفعہ اس کے کانوں تک بات پہنچ گئی، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. زیادہ اس کے ساتھ لپٹ کے اور اس کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی اور اہم نقطہ ہے اس 16 آیتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. عبس تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیرا. اصل میں اس آیت کا، یا آپ کہہ لیں گے جو پہلے 16 آیتیں ہیں، پہلا حصہ ہے، اس کا ایک خاص شان نزول ہے، سبب نزول ہے. ایک سورت یا چند آیات کیوں نازل ہوئی، ان کے پیچھے کیا واقعہ چل رہا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں آیات نازل کی گئیں، اس کو شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں. تو اسی طرح ان آیات کا بھی ایک سبب نزول ہے، اور وہ یہ جامع ترمذی کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند سرداروں کو، عظماء کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ان کو قائل کر رہے تھے. اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تشریف لے آئے. وہ سردار کون تھے، وہ عظماء قریش کے کون تھے جو رسول اللہ کے پاس تھے؟ بعض کے نزدیک وہ ابو جہل تھا، بعض روایات میں ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کا نام آتا ہے. جبکہ مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے وہ زیادہ ارجا اور اقرب الی الصواب ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ابی بن خلف تھا جس کو رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، ابی بن خلف. تو اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور انہوں نے آ کے انٹرپٹ کیا، مداخلت کی. رسول اللہ چونکہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے آ کے قطع کلامی کی عبداللہ بن ام مکتوم نے، اور کچھ سوال پوچھنا شروع کر دیے. بعض نے کہا کہ کسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، آپ کے ماتھے پہ بال آئے، آپ کو اچھا نہیں لگا. فرمایا آباسا، اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیرا. کس نے؟ رسول اللہ نے، آپ علیہ السلام نے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہا آبست وتولیت، آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیرا، بلکہ غائب کے سیغے سے کہ اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیرا. وجہ کہ رسول اللہ کی تکریم سے، چونکہ عتاب ہے، ڈانٹ ہے، تو عتاب اور ڈانٹ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اور تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب نہیں کیا، بلکہ غائب کے سیغے سے بات کی ہے، یہ آپ اسلام کی تکریم کرتے ہوئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں مکی تھے، قریشی تھے، نابینا صحابی تھے، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے، جبکہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں اور حافظ عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ یہ ام المؤمنین خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم کی والدہ ام مکتوم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد آپس میں بہن بھائی تھے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی کنیت جو ہے وہ اصل میں ان کا نام عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ الفہری تھا، لیکن جو نسبت تھی وہ ماں کی طرف تھی ام مکتوم، کیونکہ وہ زیادہ مشہور قبیلے سے تھی، مخزوم قبیلے سے، جن کا اصل نام عاتقہ بنت عامر بن مخزوم تھا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم وہی صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غزوے میں یا مدینے سے باہر جاتے صحابہ کے ساتھ تو اپنے مسلح پہ نائب ان کو کھڑا کر کے جاتے تھے، مدینے کا والی ان کو بنا کے جاتے تھے۔ اور یہی عبداللہ بن ام مکتوم ہے جو مؤذن رسول بھی تھے، اور یہی وہ شخص ہیں جو 6 عذر لے کے رسول اللہ کے پاس اس بات کی اجازت لینے کے لیے کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، میں نابینا ہوں، رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور جھاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی قائد نہیں ہے مجھے پکڑ کے مسجد میں لے آئے، اس لیے مجھے آنے میں پرابلمز ہوتی ہیں، اس لیے مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دی جائے۔ تو آپ نے کہا نہیں، فرض نماز مسجد میں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو شان نزول ہے، آخری بات آج کی مجلس کی، یہ جو شان نزول ہے، اس شان نزول سے کئی لوگوں کو، کئی مفسرین کو بڑی غلط فہمیاں ہوئیں، اور وہ ڈرتے تھے اس شان نزول کو بیان کرتے ہوئے کہ اس میں رسول اللہ کو جو کہ عتاب کیا گیا، ڈانٹا گیا، ناراضی کا اظہار کیا گیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو واقعہ بیان کرنے والوں نے بچنا چاہا کہ ہم یہ واقعہ بیان نہ کریں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے رسول اللہ کی۔ دیکھیں یہ واقعہ ہم اسی طرح بیان کریں گے جس طرح بیان ہوا احادیث کے اندر، نہ افراد کا شکار ہوں گے نہ تفرید کا، کیونکہ اگر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، گستاخی ہوتی، تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر یہ واقعہ نقل نہ کرتے، اور پھر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہ بتاتے۔ اگر ذرا سی بھی توہین گستاخی ہونا ہوتی تو اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے یہ واقعہ قرآن میں نقل نہ کرتے۔ تو یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جائے گا جس طرح کہ ایک جو ہے وہ احادیث میں یا روایات میں موجود ہے، کوئی افراد و تفرید نہیں۔ امام رازی نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے، وہ کہتے اور خود اعتراض سوال اٹھایا اور اس کا جواب بھی خود دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں غلطی عبداللہ بن ام مکتوم کی ہے، لیکن ڈانٹا جا رہا ہے، عتاب کیا جا رہا ہے رسول اللہ پہ، وجہ کیا؟ عبداللہ بن ام مکتوم کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے انٹرپٹ کیا، مداخلت کی، ایک بات کر رہے ہیں رسول اللہ تو آ کے مداخلت کر رہے ہیں، قطع کلامی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ استاد ہیں، اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں بال آ گیا، عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھتے ہوئے ناراضگی اظہار کیا، منہ پھیر لیا، تو وہ استاد ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ کی مجلس کے صحابہ کو، تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عبداللہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آواز سن رہے، نابینا تو تھے لیکن آواز تو سن رہے تھے، تو اس لیے جا کے جو ہے وہ انٹرپٹ کرنے کے بجائے محسوس کرتے کہ رسول اللہ بات کر رہے ہیں، پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے، جب رسول اللہ فری ہوتے پھر بات کرتے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی ہی غلطی تھی، لیکن عتاب جو ہے وہ رسول اللہ پہ کیوں کیا؟ یہ حالانکہ عبداللہ کو کچھ نہیں کہا گیا، ڈانٹا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انشاءاللہ اگلی مجلس سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. گزشتہ سے پیوستہ سابقہ درس میں امام رازی کی بات ہو رہی تھی. سوال اٹھایا اور اس کا جواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ماتھے پہ بل آنا کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا کر سکتا تھا کہ ابی بن خلف کی طرف زیادہ توجہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ دولت مند سردار ہے، بڑا آدمی ہے، اور عبداللہ کو اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ وہ عام آدمی ہے، غریب، ایک نابینا ہے، اس سے اسلام کو کیا مضبوطی ملے گی. یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا کہ ایک ایسی ہستی جس کو غریبوں کا والی بنا کے بھیجا گیا، شکستہ دلوں اور غمزدہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے بھیجا گیا، غربا، مساکین، فقراء اور یتیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھیجا گیا. تو اس ہستی سے ایسے عمل کا صدور ہونا اس کے عالی شان اخلاق اور عرفہ منصب کے خلاف ہے. تو یہاں بہت ساری باتیں اور بھی ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ. پہلی آیت ہے عبس وتولی. عبس تیوری چڑھائی. عبس یعبس، عبسن کا معنی ہوتا ہے ماتھے پہ شکن آنا، ماتھے پہ بل ڈالنا، ترش روح ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ سارے معانی استعمال ہوتے. وتولی اور ناراض ہوئے، منہ موڑا، اعراض کیا. یہ تولا اصل میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. تولا کا معنی محبت کرنا بھی ہے، ولایت سے ہے. تولا کا معنی حکومت کرنا بھی ہے، اور تولا کا معنی منہ موڑنا، ناراض ہونا. تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے معنی ہوگا منہ موڑا، اعراض کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم سے ناراض ہوئے، منہ موڑا. اس کی 2 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ محو گفتگو تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم نے مداخلت کی، بات کاٹی، اس وجہ سے آپ ناراض ہوئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ قریش مکہ، سردار مکہ، یہ امیر کبیر وڈیرے، یہ لوگ رسول اللہ کے پاس صرف اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ آپ کے پاس یہ چند جو ہے وہ غریب، جو اصحاب صفہ جن کے کپڑوں پہ، جن کے جسموں پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوتے. تو ان کے پاس بیٹھنا ہماری سرداری اور ہماری، آپ کہہ لیں کہ امیری کے شایان شان نہیں ہے. ان کو اٹھائیں یہاں سے، پھر ہم بیٹھیں گے. تو نبی اسلام اس لیے پریشان ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ابی بن خلف. چلو قائل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے قائل ہو جائے. تو یہ تو پہلے بہانے بناتے ہیں، اس وجہ سے نہیں بیٹھتے. تو اب یہ آگے عبداللہ بن ام مکتوم کہیں یہ اٹھ نہ جائے، اس لیے آپ ناراض.
یہاں دیکھیے کہ ایک دائی جو ہے جہاں مذہبی صورتحال کو رکھتا ہے نا سامنے، دیکھتا ہے معاشرتی صورتحال کو دیکھتا ہے، وہاں وہ سیاسی صورتحال کو بھی دیکھتا ہے کہ میں جو دعوت لوگوں کو پیش کر رہا ہوں سیاسی لحاظ سے اس کو تقویت کیسے مل سکتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اگر یہ قریش کے سردار اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ اگر یہ بڑے لوگ مسلمان ہو گئے تو چھوٹے لوگ تو بڑا آسان ہو جائے گا دعوت دینا۔ تو سیاسی لحاظ سے اسلام کو تقویت ملے گی، آپ اسلام یہ سوچتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے متنبہ کیا کہ آپ ایک کھوئی ہوئی بیڑ کے پیچھے اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ آپ کی گلے کی بیڑیں جو ہیں وہ بکھر جائیں۔ آپ کے پاس جو موجود ہیں مسلمان صحابہ کرام صدق کے دل سے اسلام لانے والے، آپ ان کی تربیت کیجیے، ان کو وقت دیجیے۔ ہاں باقیوں کو بھی اسلام پیش کیجیے، جو قبول کرتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بڑی خوبصورت بات، کہ داعی کو دعوت پیش کرنی چاہیے، امیر اور غریب کے فرق سے امتیاز نہیں کرنا چاہیے اس کو، امیر اور غریب کا فرق نہیں کرنا چاہیے، کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے کہ سٹیٹس کے لحاظ سے کیسا ہے۔ دین ایک گراں قدر، ایک عالی شان چیز ہے، ایک شاہی کلام ہے، تو اس کو باوقار انداز میں پیش کیا جائے۔ جہاں پہ دین کو پیش کرنے میں ایک ذلت ہو، اگلا بندہ سنجیدہ نہیں ہے، مذاق اڑا رہا ہے، بات کو سننا نہیں چاہتا، اور آپ کی عزت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کلام کی عزت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے سامنے یہ چیز پیش نہ کریں۔ جو عزت کرتا ہے اس کو عزت کے ساتھ جو پیش کیا جائے۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ اس ضمن میں آ گئی، میں ذاتی طور پر نا یہ جو بڑا اچھا کام ہے جو کرتے ہیں گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھانا، میں نے بھی ایک سال ایسا آیا کہ بہت ساری ٹیوشنیں پڑھائی، لیکن بہت ساری ٹیوشنوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہاں عزت نہیں، میں سچی بات کروں، تکریم نہیں ہے۔ جیسے نا کہ جیسے اللہ کے اوپر احسان لوگ کرتے ہیں نا، چلاؤ کام، بیٹھے جی کر سے پڑھا دیں ان کو بس 10-15 منٹ۔ اور کئی ایسے حالات آئے کہ آپ بڑی مشکل سے سردی کے اندر، سخت سردی کے اندر بائک پہ اتنی دور پڑھانے کے لیے گئے، دروازے پہ کھڑے، بیل دے رہے ہیں، اندر سے آواز آتی کر صاحب آج چھٹی کر لیں، بچے نہیں ہیں، بچے ہر سو رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک قاری قرآن، ایک دائی کی کیا تقریم ہوتی، کیا سوچا ہوا؟ میں نے اگلے دن جواب دے دی کہ بھائی پہلے عزت کرنا سیکھ۔ ایک حالت ایسی بھی آئی مجھ پہ کہ پڑھانے کے لیے کہ 2 دن سے ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور 2 دن سے جو ہے وہ ایک بچہ نہیں آ رہا، 2-4 دن سے۔ ہم نے پوچھا وہ کیوں نہیں آ رہا، وجہ کیا؟ تو جواب آتا ہے آگے سے کہ اس کے پیپر ہیں، وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے دوبارہ بھیجا، میں نے کہا صرف 4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے دیں، 2 لائنیں پڑھ لے، برکت ہوگی۔ نہیں جی اس کا ٹیسٹ ہے کل، بڑا مشکل ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ ہم نے کہا اللہ حافظ۔ کہ جہاں عزت نہیں ہے، جہاں تکریم نہیں ہے، وہاں بھی اس چیز کو پیش نہ کریں۔ اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے خالد صاحب 3 سے 4 سال ہو گئے میں ان کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور صرف ان کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ کیوں؟ عزت ملتی ہے۔ آپ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، بچے آپ کو بٹھاتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، آپ کے لیے پنکھا چلاتے ہیں، سب کچھ، اور توجہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، عزت ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے عام دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور باہر سے امی جان آواز دی، بچے بات سنو، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ بھائی قاری صاحب کون ہے؟ کوئی اسٹیچو بیٹھا ہوا ہے؟ کس لیے بیٹھا ہوا کلاس میں؟ اس سے پوچھا جائے قاری صاحب 2 منٹ کے لیے بچہ چاہیے، لے جائیں۔ یہ عزت تقریم ہے، یہ عزت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جی انشاءاللہ آمین انشاءاللہ۔
آمین انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ وڈیرا تھا، آگے کہتا جی میرے بچوں کو آگے گھر میں پڑھائیں۔ تو امام بخاری کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہا میں یہاں بیٹھا ہوں، ادھر لے آؤ، ادھر بیٹھ کے پڑھاؤ، یہ اللہ کا دین ہے، وقار کے ساتھ پیش کروں گا، کسی کی جائیداد نہیں کہ اس کے گھر میں جا کے پڑھاؤں۔ تو یہ ان کا اپنا فہم، اس میں کسی کے گھر جا کے پڑھانا کوئی حرام یا منع نہیں ہو گیا، یہ ان کا اپنا فہم۔ آپ جائیں، لیکن میں نے عرض کیا اپنے بارے میں اس لیے نہیں پڑھاتا، صرف ایک پڑھا رہا ہوں، کیوں؟ عزت ملتی، اس کے علاوہ پڑھائی ہیں ابھی پچھلے سردیوں میں ایک چھوڑی ہے، اس وجہ سے چھوڑی۔ آپ جائیں وہاں، جو شخص عزت کرے، تکریم کرے، یہ نہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں بچہ جو ہے وہ بات ہی نہیں سن رہا، بچہ آ نہیں رہا، تو یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو کے اندر آئے گی بات، کہ وہاں پہ پڑھائیں جہاں پہ تکریم ملے، جہاں پہ عزت ملے۔ تو بات آگے نکل گئی، یہ ایک دائی کا ہونا، ایک اصول ہونا چاہیے، اسلوب ہونا چاہیے کہ دعوت اس کے سامنے پیش کرے جو عزت و احترام سے رکھے، جو اس کلام کی عزت نہیں کرتا، جس کے دل میں سنجیدگی نہیں ہے، جس کے دل میں احترام نہیں ہے، اس بندے کے سامنے اس دعوت کو پیش نہ کرے، کیونکہ اس کلام کی توہین۔ آباسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، وَتَوَلَّا، اور آپ اسلام نے اعراض کیا، منہ پھیرا۔ ان یہ کہ جاءہو، آیا اس کے پاس، الاعمى، اندھا، اس لیے اعراض کیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، ایک نابینا آیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کیا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ تو مفسرین لطف میں آگے سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا اندھا آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ان کی تحقیر کے لیے نہیں کہا، بلکہ ان کی تکریم کے لیے کہا کہ ایک نابینا آدمی ہے، پتہ نہیں کیسے وہ دیواروں کے ساتھ ٹھوکریں کھا کے آیا ہوگا اور کتنی جدوجہد کر کے آیا ہوگا۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک نابینا آدمی، اس کے لیے چند قدم کے پہ جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کئی چیزوں سے ٹکراتا ہے، کئی جگہوں سے جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، پھر جا کے پہنچتا ہے۔ ایک نابینا آدمی آیا تو اس کی تو زیادہ تکریم کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک نابینا آدمی کی ابھی بھی بڑی تکریم ہے، عزت ہے۔ ایک بس کے اندر ایک بوڑھا آدمی سفید پوش سوار ہونا، بیٹھا ہوا سیٹ پہ، تو بس کے اوپر ایک نابینا چڑھے جو کہ جوان ہو جائے، تو سفید پوش بوڑھا اٹھ جائے گا، اس نابینا جوان کو جگہ دے گا، کیوں؟ جیسے یہ تکریم ہے ہمارے معاشرے۔ تو نابینا کہنے میں ان کی ایک معذرت پیش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک نابینا تھا، اس کی زیادہ تکریم کرنی چاہیے تھی۔ اور ایک بات یاد آ گئی، بڑے لطف والی بات، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، شیخ الحدیث، دہلی کے بہت بڑے محدث، معروف مشہور، ان کے ایک شاگرد ہیں عبد المنان وزیر آبادی صاحب، شیخ الحدیث وزیر آباد سے، نابینا تھے، ہاں جی نابینا تھے، اور وزیر آباد سے دہلی گئے پڑھنے کے لیے، وہاں بھی حدیث پڑھی، اور نابینا ہونے کے باوجود حافظ الحدیث بن گئے، حدیث کے حافظ۔ فراغت کے بعد وزیر آباد واپس آئے، پنجاب میں مسند لگائی، حدیث پڑھائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں شاگرد ان کے بن گئے، اور خوب حدیث پہ کام کیا، خوب حدیث پہ کی تبلیغ کی۔ تو جب یہ سارے تذکرے اور کارنامے استاد جی کو پہنچے دہلی میں، تو وہ لطف میں آ کے کہا کرتے تھے کہ اس اندھے نے پنجاب کو حدیث سے بھر دیا، اس اندھے نے پنجاب کو حدیث سے بھر دیا۔ تو اس میں ان کی تحقیر نہیں تھی، ان کی کوئی عزت میں کمی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ اوروں کو تحریک دی جا رہی ہے کہ ایک نابینا ہو کے اتنا کام کر گیا، تم لوگ آنکھوں والے ہو۔ یہ سیم وہی بات، ان جاءہ الاعمى، یہ کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، اندھا آ گیا، اس لیے اگنور کر رہے ہیں ان کو، ایک نابینا ہے، یہ معذرت پیش کی جا رہی ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، کہ شاید کہ وہ تزکیہ کرتا،
وما یدریکا، یہ جو لفظ آتا ہے نا قرآن میں وما یدریکا، یہ درایت سے ہے، ادراک سے ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو قرآن میں ما سوالیہ نظر آئے گا. یہ ما کیا پتا آپ کو، ما سوال کے لیے، ما یدریکا کیا بتا آپ کو، کیا خبر آپ کو. یہ ائمہ لغت کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جب آتا ہے نا وما یدریکا وما ادراکا، یہ کسی ایسے بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے جو عام طور پہ ذہن سے نکل جاتی ہے، یاد دہانی کرانے کے لیے آتا ہے. اور امام راغب کہتے ہیں جب بھی قرآن میں یہ لفظ آئے گا ساتھ میں اس کی تشریح اللہ رب العزت خود ہی بیان کرتے ہیں. جیسے آتا ہے نا وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین. اب سارے مقامات کو دیکھ لیجئے، سوال کیا، جواب آگے اللہ خود ہی دے رہے ہیں. وما یدریکا، آپ کو کیا خبر، کیا پتا آپ، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ کرتا. یہ عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف کہا جا رہا ہے. یہ کیا پتا وہ زیادہ تزکیہ کرنے والا ہو، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، زیادہ اللہ رضا کے قریب ہونے والا ہو. اللہ کے ہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. یہ ایک دائی سوچ سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ دولت مند ہے، بڑا ہے، امیر قریب ہے، ویل سیٹلڈ ہے، وہ میری دعوت پہ لبیک کہہ دیتا ہے تو ہم سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں گے، ایک دائی سوچے گا. لیکن اللہ کو نعوذ باللہ کس مضبوطی کی ضرورت ہے؟ اللہ تو شان بے نیازی، اس کی بلا سے سارے کافر ہو جائیں، اس کی بلا سے سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ کو کسی کا ایمان اور کسی کا کفر کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے شاید کوئی زیادہ تزکیہ کرنے والوں. تو اس پوائنٹ آف ویو میں لاکھوں کروڑوں ابو ابی بن خلف عبداللہ بن ام مکتوم کی جوتی پر قربان. اللہ کے ہاں ایک طرف کروڑوں ابی بن خلف بیٹھے ہوں، دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن ام مکتوم اکیلا سب پہ بھاری ہے اللہ رب العزت کے. وما یدریک، تمہیں کیا پتا، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ کرتا، او یذکر، یا کہ وہ نصیحت حاصل کرتا. یہ اصل میں یتذکر تھا، گرامیٹیکل یذکر ہو گیا. اور یذکر کا معنی ہوتا ہے، ابن عاشور لکھتے ہیں نصیحت کا اثر لینا. کسی نے نصیحت کی، اس کا اثر آپ کی باڈی پہ، آپ کے دل پہ چھا جائے، یہ ہوتا ہے یذکر، کسی کی نصیحت کا اثر لینا. او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکرى، تو اس کو نصیحت نفع دیتی. یعنی جو شخص جو ہے وہ عبداللہ بن ام مکتوم جو آیا ہی نصیحت لینے کے لیے، جو اپنی طلب میں سچا ہے، جو طلب لے کے آیا ہے اور آپ کی بات سننا چاہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے اس کو وقت دے رہے ہیں جو بات سننا ہی نہیں چاہتا. ایسا نہ کریں. جو طلب لے کے آیا، یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ طلب پیدا کریں. جس بندے کے اندر طلب ہے، شوق ہے، ذوق ہے، اللہ رب العزت کی خاص توجہ اس پہ ہوتی ہے. یہاں اس لیے تو کہہ رہے ہیں جو طلب لے کے آیا، پتہ نہیں کیسے وہ نابینا ہے، کیسے چل کے آیا، اس کو توجہ دیجیے. فتنفعہ الذکرى، پس نفع دیتی اس کو الذکرى، نصیحت. اچھا اگلی بات، اما من استغنا، رہا وہ آدمی جو مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، جس کو پرواہ ہی نہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو سنجیدہ ہی نہیں ہے. فأنت له تصدى، تو آپ اس کی طرف بڑی توجہ دے رہے ہیں. جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں، اور جو طلب لے کے آ رہا ہے اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے. وما علیک الا یزکا، اور آپ کے ذمے ہے ہی نہیں ہے کہ وہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کر رہا. ابی بن خلف وہ کیوں نہیں بات مان رہا، آپ کے ذمے ہے ہی نہیں. اگر اس نے بات نہ مانی، وہ مسلمان نہ ہوا، تو اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا یہ جہنم میں کیوں ہے، اچھا جی یہ عذاب کا شکار کیوں ہو رہا ہے. آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ذمہ داری ادا کی کہ نہیں.
جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی تھی تبلیغ کی، وہ آپ نے ذمہ داری ادا کی کہ نہیں؟ آپ سے یہ پوچھا جائے. تبھی تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا تو بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے یک آواز کہا تھا بلغت، آپ نے تبلیغ کر دی، وادیت، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، ونصحت، آپ نے نصیحت کر دی. تو یہ ہے ذمہ داری. یہاں ایک اور علمی نقطہ نوٹ کیجئے کہ ایک داعی کو دعوت کا اجر تبھی مل جاتا ہے جب اس نے دعوت بیان کر دی. دعوت کا اجر دینے کے لیے اللہ نے کامیابی شرط نہیں رکھی کہ ہاں بھائی کتنے بندے مسلمان کیے پھر اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے انبیاء کا نام لیا جو میدان محشر میں اکیلے جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان کی آواز پہ جو ہے وہ لبیک اس نے کہا ہو. کوئی ایک بندہ بھی. کیا مطلب ہے کہ وہ انبیاء کو ناکام ہو گئے؟ نہیں، انبیاء ناکام نہیں ہوئے، بلکہ ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ان انبیاء کی دعوت پہ لبیک نہ کہا. حالانکہ ان انبیاء نے ساری زندگی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ان کو اجر و ثواب دے دیا. تو دعوت کرنے پہ اجر مل جاتا ہے. جیسے ایک مؤذن ہے، اس نے اذان پڑھ دی، اس کو اجر مل گیا، اس کی بلا سے کوئی آئے یا نہ آئے. لیکن اگر آ جائے اس کے کہنے پہ تو پھر اور اجر ہے. نبی اسلام نے حضرت علی سے کہا تھا فوالذی نفسی بیدی لأن یہدی اللہ رجلا بک واحدا، اگر اللہ تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. تو اگر دعوت، آپ کی دعوت دینے میں کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ساری زندگی وہ عمل کرتا رہتا ہے، آپ کے نام اعمال میں اجر اور نیکیاں ڈپوزٹ ہوتے جاتے ہیں. تو فرمایا وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی، رہا وہ آدمی جو یسعی دوڑ کے آ رہا ہے، کوشش کر کے آ رہا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم، یسعی کا معنی بڑی کوشش سے، بڑی جد و جہد سے، بڑی لگن سے آ رہا ہے. وَهُوَ يَخْشَى، اور حالت کیا ہے؟ وہ ڈرتا بھی ہے، خشیت بھی رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اور خوف بھی اس کے دل میں ہے. وہ طلب لے کے آیا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو آپ اس سے جو ہے وہ بے توجہی برت رہے ہیں، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. یہ تلہا، عنہ تلہا کا معنی ہوتا ہے کسی کو فراموش کرنا، کسی کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا. تو معنی یہ کہ جو بندہ طلب لے کے آیا، یسعی کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، بڑی محنت سے آیا وہ آپ کے پاس، اور وہ ڈرتا بھی ہے، دل میں خشیت بھی رکھتا ہے، طلب بھی رکھتا ہے، شوق ذوق بھی ہے اس کے اندر. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو آپ اس سے جو ہے وہ بے توجہی برت رہے. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. یہ جو کلا ہے یہ کلمہ ردع و زجر، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، ٹوکنے کے لیے آتا ہے. کسی بندے کو منع کرنا ہو، ٹوکنا ہو، ڈانٹنا ہو تو تب کلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلا کا لفظ کہہ کے، اور بعض نے تو کچھ روایات نقل کی ہیں کہ جب رسول اللہ نے وحی میں یہ لفظ سنا نا کلا، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیونکہ یہ کس لیے آتا ہے؟ کلا ٹوکنے کے لیے آتا ہے نا، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے. تو کلا ہرگز نہیں، ایسا نہ کرو، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مفہوم ہے اس لفظ کا. اور اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک اہم نقطہ رکھنے جا رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی آپ کہہ لیں کہ لغزش سرزد ہوتی ہے تو وہ ان کے خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں ہوتی. جیسے ہم ہیں، گناہ کرتے ہیں، خواہشات نفس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے. لیکن انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر
کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے عمل کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹوکا ہے، تنبیہ کی ہے، تو آپ ان اعمال کو دیکھیے، کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ جو کہ اب بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، معصیت ہے، خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے وہ جو ہے وہ گناہ کی طرف چل پڑے، ایسا نہیں۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، وہ بھی ایسا نعوذ باللہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، وہ صرف جذبہ دعوت میں اور اپنی نیک نیتی میں مبالغہ سے کام لے گئے۔ ایک جو اولا اور افضل کام تھا اس کو چھوڑ کے جو کم درجے کا تھا اس کو اختیار کر لیا، بس یہ معاملہ ہوا کہ جو جذبہ دعوت تھا رسول اللہ کا، اس میں آپ کافی آگے نکل گئے۔ تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے، ان کافروں کے پیچھے۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی رسول اللہ اس قدر جو ہے وہ انہماک ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی ذات کی فکر بھی بھول گئی، اپنے گھر بار کی فکر بھی بھول گئی۔ تو اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشی سرداروں کے پیچھے، ان مغروروں کے پیچھے اتنا آگے نکلتے کہ جو صفہ میں بیٹھنے والے، ارکم میں بیٹھنے والے جو غریب تھے ان پہ توجہ آپ کی ہٹ جاتی، آپ علیہ السلام کو تنبیہ کر دی گئی کہ ایسا نہ کر، کلا، ہرگز نہیں، آئندہ ایسا نہ ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ جو اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں اور اپنی دنیاوی وجاہت اور جاہ و جلال پہ پھولے ہوئے ہیں، ان مغرور لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیجیے، مگر نہ یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ نعوذ باللہ اسلام کوئی کم تر چیز ہے کہ جس کو آپ ترلے منتیں کر کے اور لوگوں سے لپٹ کے اب لوگوں کو پیش کریں۔ یہ ایسی چیز نہیں، یہ تو شاہی کلام ہے، یہ تو اعلیٰ اور عظیم اور برتر کلام ہے۔ اس کو یوں لوگوں کے سامنے منتیں کر کے نہ پیش کریں، ورنہ وہ سمجھیں گے شاید آپ کی ان سے کوئی مفاد اور غرض وابستہ ہے۔ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرو، انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ انہا تذکرہ، بے شک قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن کو تذکرہ کہا جا رہا ہے۔ تذکرہ کے دو معنی یہاں پہ۔ تذکرہ کا ایک معنی یاد دہانی، کہ قرآن بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ان کو یاد دلاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا رستہ تھا، تم بھول گئے، یہ رستہ تمہارا جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو قرآن ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی کراتا ہے، اس لیے کہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ اور تذکرہ کا دوسرا معنی، آپ سعودی عرب جائیں تو ایئرپورٹ وغیرہ پہ آپ کو ٹکٹ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ این تذکرہ، آپ کا تذکرہ کہاں ہے؟ تذکرہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹکٹ۔ تو قرآن جنت کا ٹکٹ ہے، قرآن کو کیا کہا اللہ نے؟ تذکرہ۔ تو تذکرہ ٹکٹ کو کہتے ہیں، معنی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، جنت چاہیے آخرت میں، تو اس جنت کے حصول کا ٹکٹ یہ قرآن ہے۔ تو فرمایا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ آگے چلیے، فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ ہے اللہ کی شان بے نیازی۔ یہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ جتنے اسلام سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے اسلام اتنا ہی ان سے بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے۔ ان کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کی جو نولی ما تولی والا معاملہ ہے، جو جس طرف جانا چاہے اللہ پھیر دیتے ہیں۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت لے لے، جس طرح ہے نا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر میں، کہ ہم نے اس انسان کو رستہ دکھا دیا، بھئی یہ ہے رائٹ وے، مرضی ہے تو اس پہ چلو، نہیں مرضی تمہاری تم نہ چلو۔ سورہ کہف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے تو کفر کرے، حق ہم نے پیش کر دیا سب کے سامنے۔ یہ اللہ کی شان بے نیاز۔ فمن شاء ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی بات جو میں نے بار بار کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں جو آپ کی ذمہ داری، لیکن یوں لپٹ کر نہیں، یوں منت سماجت کر کے نہیں۔
روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ایک ایک بندے کے پیچھے جاتے، ایک ایک بندے کے پیچھے جا کے تبلیغ کرتے، اور ایک نہیں 10 بار اس کے پاس جاتے، اور ابو لہب وہ پیچھے پیچھے رسول اللہ کو نعوذ باللہ پتھر مارا ہوتا تھا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ اس مجنوں کی بات نہ سنو. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں ان کے آگے جو ہے وہ گرا دیں، آپ کی عزت ہے، تکریم ہے، رسپیکٹ ہے. فمن شاء ذکر، آپ نے بتا دیا، جو مانتا ٹھیک، نہیں مانتا نہ مانے. اور یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ذاکرہ کا معنی ہے جو چاہے نصیحت لے لے. تو قرآن جو ہے وہ ہر لحاظ سے ثواب ہے. آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، آپ اس کو جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس پہ عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں. کوئی بھی عمل ہے قرآن کا وہ قار ثواب ہے اور اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہے. لیکن قرآن سے متعلقہ جو سب سے پہلا اور بنیادی عمل ہے وہ ہے قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، قرآن سے نصیحت لینا. فرمایا فمن شاء ذکر، جو چاہے قرآن سے نصیحت لے لے. تو سب سے پہلے قرآن سے نصیحت لی جائے، ایک ایک آیت کی ان ڈیپتھ سٹڈی کی جائے کہ ان آیات میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان آیات میں مدلول اور مقصود کیا ہے، اللہ کو مطلوب کیا ہے. اور ان آیات کو میں اپنے 5-6 فٹ آدمی انسان کے اوپر جو ہے کیسے اپلائی کر سکتا ہوں، یہ انسان غور کرے، اس کے اوپر نصیحت لے، ہر آیت سے نصیحت لے. فی صحف مکرمہ. اب آ جائیے آگے، ابھی آگے جو آیات باقی ہیں 16 تک، ان میں قرآن کی عظمت بیان ہو رہی، قرآن کی شان بیان ہو رہی کہ یہ کوئی وہی بات، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دکاندار ناقص چیز رکھ کے بیٹھا ہے تو اس کو سارا دن فکر پڑی ہوتی ہے کہیں بک جائے، بس جان چھوٹے یا نکلے یہ چیز. اس کے لیے وہ اسے دکانداروں کے ساتھ لپٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر اس کو دکانداروں کی بیجا خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں خریداروں کی. تو یہ قرآن ایسی چیز نہیں، تو علمی خزانہ ہے اللہ کا، یہ تو گوہر نایاب ہے، یہ تو بلند اور برتر چیز ہے. اس کی بلندی کے آپ ملاحظہ فرمائیے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن صحف صحیفوں میں ہے. کون سے صحیفے؟ مکرمہ، باعزت، محترم، مکرم. یہ صحف جو ہے صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز یا لکھے ہوئے 2-4 اوراق. تو قرآن شروع میں اسی طرح تھا، کوئی ایک جلد میں ایک والیوم میں نہیں تھا، چند اوراق پہ تھا، یا جس کے بعد جو چیز میسر تھی اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. تو فرمایا فی صحف مکرمہ، کون سے صحیفوں میں؟ مکرم، محترم، محتشم، باعزت صحیفوں کے اندر ہے قرآن. تو یہ تو سب سے پہلے تو اللہ کے پاس ہے نا، لوح محفوظ میں. یہ 4 الفاظ ہیں قرآن کے اندر. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. پہلا سورہ زخرف میں ہے یہ قرآن، ام الکتاب میں، اصل کتاب اللہ کے پاس. دوسرا آیا سورہ واقعہ کے اندر، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. یہ کتاب مکنون میں، وہی اسی کی طرف اشارہ ہے، ام الکتاب کی طرف. پھر تیسرا مقام یہ والا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. یہ تیسرا مقام اشارہ اسی طرف ہے، اللہ کے پاس جو اصل قرآن موجود ہے. ہمارے پاس اس کی ایک مصدقہ نقل ہے نا، کاپی جیسے آپ کہتے ہیں. تو تیسرا مقام سورۃ بروج کے اینڈ پہ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. تو سب سے پہلے تو صحف مکرمہ سے مراد وہ صحیفے جو اللہ کے پاس ہے. دوسرے نمبر پہ وہ صحیفے جو صحابہ اکرام کاتبین وہی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد قیامت تک جہاں جہاں پہ جیسے جیسے قرآن لکھا جائے گا وہ تمام اوراق اور تمام صحیفے کیا ہیں؟ مکرم اور محترم ہیں. آپ دیکھیے کیا مارکیٹ میں ہر قسم کا کاغذ آتا ہے، ورق آتا ہے، پیپر آتا ہے، کوئی ہائی لیول کا بھی ہوتا ہے، لو لیول کا بھی ہوتا ہے. تو ایک شخص اٹو بازار جائے اور جا کے ورق مانگے، پیپر مانگے، کاغذ مانگے، تو دکاندار اس کو جو ہے وہ ایک لو لیول کا چند گرام کا اس کو پیپر تھما دے کہ ابھی کیا کر رہے ہو، الگ کوالٹی کا دو، میں نے ایک اچھی سی کتاب چھاپنی، الگ کوالٹی کا ورق پیپر دو. وہ ان کو رد کر دے گا، یہ نہیں مجھے چاہیے. تو سر اگر انہی صفحات پہ قرآن لکھ کے آ جائے نا
تو یہ بندہ ان کو چومے گا، سینے پہ لگائے گا، کیوں؟ قرآن لکھ دیا گیا۔ تو جس چیز پہ قرآن لکھ دیا گیا وہ محترم ہو گئی۔ یہ میرے سامنے ٹیبل پڑا ہے، کیا پتا ہم جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ کے مسجد کے پنکھے بھی صاف کر رہے ہو، لیکن اگر یہاں پہ بڑا سا کر کے قرآن کی ایک آیت لکھ دو نا، کوئی اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ محترم ہوگا کہ نہیں؟ عزت بن گئی کہ نہیں؟ تو فی صحف مکرمہ، کہ یہ مکرم اور محتشم صحیفوں کے اندر ہے۔ پھر یہاں ہمارے لیے بھی سبق اور نصیحت ہے کہ ہم قرآن کی عزت کریں، قرآن کا احترام کریں، اس کو پکڑنے میں، اس کو رکھنے میں، اس کو جو ہے وہ پڑھنے میں، ہر لحاظ سے جہاں قرآن کی بات آ جائے ہر قسم کی بات رد ہو جائے، قرآن کی بات مقدم ہو، اس کا احترام۔ اور کئی لوگوں کا عمل ایسا ہوتا ہے جہاں مرضی رکھ دیا، جہاں مرضی جیسے مرضی پکڑ لیا، جناب بیٹھے تھے ٹی وی کے آگے، اٹھ کے آگے قرآن پکڑ لیا، اور جناب جو ہے وضو بھی نہیں کیا قرآن۔ یہ احترام نہیں ہے۔ اور پھر ان سے کہا جو ہے سر آپ احترام کریں، قرآن کو صحیح طریقے سے پکڑیں۔ کوئی بات نہیں جی، آپ ہم حرم میں گئے تھے تو وہاں جیسے مرضی رکھ دیتے تھے۔ اس کو پڑھنے میں عمل ہے، عمل کرنے میں اور پڑھنے میں ادب ہے، یہ پکڑنے میں کوئی ادب۔ بھائی آپ کی بات صحیح ہے کہ پڑھنے میں اور عمل کرنے میں ہی بنیادی بات ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو پکڑنے میں، اس کو رکھنے میں وہ تو احترام تو کرنا چاہیے نا، اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ تو فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ہے جو کہ مکرم ہیں، محترم ہیں، مرفوعۃ، بلند صحیفے، وہ ایسے صحیفے ہیں جو کہ بلند ہیں، یعنی مقام کے اعتبار سے، مطہرہ، پاکیزہ ہیں۔ مطہرہ مانا پاکیزہ، پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن ہر قسم کے باطل، ہر قسم کے فاسد نظریے سے پاک ہے، ہر قسم کی بے ادبی، گستاخی، بد تہذیبی اور ان جیسی تمام تر جو ہے وہ باطل تعلیمات ہیں، قرآن ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی بے حیائی، کوئی اس طرح کی چیز قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے پر تہذیب ہے، با ادب ہے، اور ایک انتہائی با کمال کتاب ہے۔ سورہ فصلت میں آتا ہے نا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے اندر نہ اس کے شروع میں کوئی باطل چیز ایڈ کر سکتا ہے، نہ اس کے آخر میں ایڈ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی، ہر قسم کی تحریف اور چینجنگ سے یہ قرآن پاک ہے، یہ ہے مطہرہ۔ اور امام ماوردی نے یہ مطہرہ کی تفسیر بڑی خوبصورت بیان کی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن مطہرہ ہے، کیوں؟ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مِن طَاهِرٍ مَعَ طَاهِرٍ عَلَى طَاهِرٍ، یہ طاہر یعنی پاک ہستی کی طرف سے نازل ہوا، اور پاک ہستی جبریل امین لے کر آئے، اور پاک ہستی محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، اس لیے قرآن بھی کیا ہے؟ مطہرہ، پاک، پاکیزہ، مقدس۔ یہ دیکھیں قرآن کی عظمت کیوں یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ آپ پیچھے جو عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ اور یہ قرآن کی عظمت کو آپ ریلیٹ کریں، کیوں اللہ بیان کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ شاہی کلام ہے، اس کو آپ ذرا بن ٹھن کے پیش کریں، اس کو آپ تکریم اور اکرام کے ساتھ پیش کریں، اس کو یوں لوگوں کے سامنے اس کو نعوذ باللہ نیچے گرا کے اور لوگوں کی منتیں سمجھتے کر کے جو بندہ تکبر سے پیش آ رہا ہے، آگے وہ تکبر کرنے والوں کا بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ تو اس لیے بھی یہاں بھی قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ شاہی کلام ہے، عظمت والا کلام ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، سفرتن لکھنے والوں کے، سفرہ لکھنے والے، اس کی بڑی خوبصورت تفسیر۔ سفرہ یہ دو معنی یہاں کروں گا انشاءاللہ۔ سفرہ سافر کی جمع ہے، اور سافر کہتے ہیں لکھنے والے کو، ویسے لٹرلی آپ دیکھیں تو سافر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا، تو لکھنے والا چونکہ اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اس کو سافر بولتے ہیں۔ تو سافر معنی لکھنے والے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں؟ جو لکھنے والے ہیں۔ اس سے مراد سب سے پہلے فرشتے جو قرآن کو لکھتے ہیں، پھر کاتبین وحی، اور اس کے بعد قیامت تک جیسے جیسے قرآن لکھا جائے گا، جو جو قرآن لکھے گا، ہم میں سے اکثر جو قرآن لکھتے ہیں، میرے جیسا بندہ نوٹس تیار کر رہا ہو درس کے، تو قرآن کتنے آیتیں لکھتا ہے؟ تو بِأَيْدِي سَفَرَةٍ یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو قرآن کو لکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفرہ کا معنی سفارہ، سفارت، سفیر، یہ قرآن سفیروں کے ہاتھوں میں، ایلچی، کون سے ایلچی؟ اللہ کے ایلچی جو ہے، اللہ کے سفیر، اللہ کے ایمبیسڈر۔ سب سے پہلے تو فرشتے آ گئے، پھر صحابہ کرام، اور آگے قیامت تک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص
قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا ایمبیسڈر، اللہ کا ایلچی ہے. کیونکہ ایک سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو ملکوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان وہ تعلق کو بحال کرتا ہے، وہ صلح کراتا ہے. تو یہ معلم القرآن، قرآن کو پڑھانے والا، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو بحال کرتا ہے، صلح کراتا ہے. تو اس لیے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ سفارہ، ایک تو لکھنے والے، دوسرا سفیر، اللہ کے جو سفیر اور نمائندے، سرکاری نمائندے اللہ کے. کرام بررہ، آخری آیت اس حصے کی، کرام بررہ، وہ جو لکھنے والے ہیں یا جو سفیر ہیں ان کی تکریم کیا ہے. پہلے قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اب قرآن سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی عظمت اس ایک آیت میں بیان ہو رہی ہے، دو لفظوں کے ساتھ، کرام بررہ. یہ کون سے سفیر، کون سے قرآن سے تعلق رکھنے والے؟ جو کرام، جو خود بھی باعزت ہے، خود بھی تکریم ان کی ہوتی ہے، خود بھی عزت ہے ان کی ہوتی ہے. اور نبی اسلام کی حدیث، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو بلند کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہر انسان جس نے قرآن، میں اپنی دیکھتا ہوں کیا عزت ہوتی تھی، اگر ماضی کو دیکھتا ہوں کیا تکریم ہوتی تھی. تو آج اگر قرآن اللہ نے تھوڑا بہت سکھا دیا ہے تو آج مجھ سے بڑے سفید داڑھیوں والے مجھے صاف کر کے بلاتے ہیں. یہ تکریم کس نے دی؟ اللہ نے قرآن کی وجہ سے دی. تو فرمایا یہ کرام، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو سفیر ہیں، جو کرام، جو باعزت ہیں. تو سب سے پہلے اس مراد فرشتے، پھر صحابہ کرام، پھر قیامت تک آنے والے لوگ، کرام و باعزت. آگے بررہ، نیکوکار. صرف عزت نہیں ہے، نیکوکار ہونا بھی چاہیے. یہ پہلے ان کی عزت بیان کی، پھر ان کا عمل بیان کیا کہ بررہ، نیکوکار. وہ فرشتے اتنے نیکوکار ہیں کہ ان سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو بھی قرآن سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کو ایک نمائندے کے طور پہ پیش کر رہا ہے اللہ کا نمائندہ بن کے، تو وہ بررہ اس کی صفت. اس لیے امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بھی قرآن کا جو ہے وہ قاری ہے، قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، طالب علم ہے، ٹیچر ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ کرام بررہ، دو صفتیں اپنے اندر شامل کر لیں. کرام باعزت، یعنی عزت کرتا بھی ہو، کرواتا بھی ہو، اور بررہ نیکوکار ہو، نیکی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہو. تو یہ جو ہے وہ شان بیان کی، مقام بیان کیا. تو سورت ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، الماہر بالقرآن. یہ جو سفرہ اور کرام البررہ کے الفاظ حدیث میں آئے، الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے. قرآن کا ماہر وہ نہیں جو ریسیٹیشن میں کمال، قرآن کا ماہر وہ بندہ جو قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے، وہ بھی ہے، قرآن کو سمجھنے میں ماہر ہے، اس کو قرآن کا مفہوم صحیح آتا ہے. کوئی بھی آیت اس کے سامنے رکھو، وہ آپ کو جھٹ سے اس کا مفہوم سارا کھول کے رکھ دے گا. یہ مہارت ہے نا. اور قرآن کو جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرنے میں ماہر ہے، عمل کرنے میں ماہر ہے، کسی بھی لحاظ سے. تو قرآن کا ماہر قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی قیامت کے دن، ہم نے قیامت کے چیپٹر میں سارا ذکر کر دیا کہ صفیں بنے گی، اور انبیاء کی صفیں ہیں، اولیاء کی صفیں ہیں، منافقوں کی صفیں ہیں، اور اس طرح ہر لحاظ سے عمل کے اعتبار سے صفیں بنیں گی. لیکن یہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے، اس کو کہا جائے گا تم وہاں سے اٹھو، یہ جبریل امین جہاں کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، یہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے کھڑے ہیں، ان کے اندر آگے کھڑے ہو جاؤ. تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری عظمت یہ ہے. تو یہ قرآن، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت یہاں بیان ہوئی. تو یہاں پہ پہلا حصہ سورۃ العبس کا مکمل ہوتا ہے، جس کا موضوع اور عنوان یہ تھا کہ یہ قرآن ایک مقدس، محترم اور باعزت اور بلند کتاب ہے. اس کی تبلیغ آپ اسی انداز سے کیجئے جو اس کے شایان شان ہے. جو نصیحت کا طالب ہے آپ اس کو نصیحت کیجئے، اور اسی بندے کو فائدہ ہوگا جس کے اندر طلب اور شوق ہوگا. دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی اصلیت کیا ہے. کیونکہ پچھلے آپ نے سنا کہ وہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ کس قدر تکبر کرتے تھے کہ صحابہ کرام اگر وہ غریب غربا پیسے پاس بیٹھے ہوتے رسول اللہ کے تو وہ تکبر کرتے، ان کو اٹھائیں یہاں سے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. تو اللہ نے کہا تم کس چیز کا تکبر کرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.